إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ قرآن کریم نے بنی نوع انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ مراحل انسان کے اپنی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ جنین، بچہ، اور بچے کی جنین کی بھی کتنی حالتیں ہیں۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ نطفہ ہے پانی کی بوند، پانی کا قطرہ، اور اس کے بعد خون کا لوتھڑا جو ماں کے رحم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ علقہ تعلق، چمٹنا، ساتھ لگے رہنا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس گوشت کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے میں شکل پیدا فرماتا ہے، انسانی شکل دیتا ہے، اور جب اس پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں 120 دن گزر جاتے ہیں، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں جان آ جاتی ہے، روح پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی تک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کتنے مراحل سے گزارا ہے، اور ان مراحل کا تذکرہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موجود ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں۔ اور پھر انسان دنیا میں تشریف لے آتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، جنم لے لیتا ہے، اور یہ ہے طفل، بچہ۔ اور پھر اب اس دنیاوی زندگی میں انسان پھر کئی مرحلے طے کرتا ہے۔ پہلے یہ بچہ ہے، بچپن، اور پھر تھوڑی بڑی عمر ہو جائے گی تو لڑکپن، لڑکا ہو گیا، ابھی جوان نہیں ہوا، آگے جا کے نوجوان، شباب، اور 40-50 تک یہ نوجوان ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ادھیڑ عمر۔ اب عمر جو ہے وہ ادھرنا شروع ہو گئی، جیسے پہلے 40 کے لیے اوپر کو گیا تھا، اب یہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح یہ بچہ تھا اسی طرح یہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بچہ ناتواں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی پکڑ کے کھڑا کرے تب بھی ٹانگیں نہیں، کوئی جان نہیں۔ ہاں، اگر کوئی پورے وزن کو اٹھائے رکھے تو بچے کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو کر اسی طرح ہو جاتا ہے، کندھے سے پکڑ کر چلائیں گے نہیں چل سکتا۔ اب کندھوں کے نیچے سے 2 آدمی ہاتھ دے کے چلائیں تو پھر یہ گھسٹتے ہوئے چلتا ہے جیسے کہ بچہ پورے کا پورا۔
سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں، جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے ارذل العمر۔ ارذل العمر یعنی انتہائی بڑھاپا، طویل العمر، اور یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس عمر کے حصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم نعوذ بک من ارذل العمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ ایک میسج میں کسی نے پورے کی پوری دعاؤں کا خلاصہ کر دیا، 40-50 وہ جملے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، پناہ مانگتا ہوں اس سے، پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ ان میں ہی ایک یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں بہت زیادہ کمزوری والے بڑھاپے کی عمر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی خود اٹھ کر باتھ روم نہ جا سکے، اپنے بول و براز کا اسے ہوش نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے یہاں عرب لوگ عمر تخریف کہتے ہیں، خرف۔ تخریف کیا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا بیٹھا ہے، میرا بھائی بیٹھا ہے، کون ہے، اور کبھی آگے کی باتیں پیچھے، پیچھے کی باتیں آگے، جو جی میں آیا کہہ دیا، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی اس کا نام رکھا ہوا ہے، اردو میں کہتے ہیں کہ بابا سٹھیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں نا سٹھیا گیا ہے، اب اس کو کوئی ہوش نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے انسان کو کیسے نطفے سے لے کر کہاں تک لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح واپس آہستہ آہستہ اسی طرح بے جان اور کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اس عمر میں، جس عمر میں آ کر بوڑھے کو بچے کی طرح رعایت اور نگرانی کی خدمت کی ضرورت ہے، اسلام نے وہ تاکید کی ہے۔ دوسرے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسرے مذہب میں یہ بات کہاں سے آئے گی؟ وہ کہتے ہیں جی ہم 12 سال کے ہو گئے یا 18 کے ہو گئے، ایڈلٹ ہو گئے، میچور ہو گئے، اب ہمیں ہمارا ماں باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم یہ کہیں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی تو یہی کہیں گے نا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یورپی ممالک میں اولڈ ہومز ہیں، بوڑھوں کے گھر۔ جیسے ہی بزرگ ذرا تھوڑا بڑا ہوا، کمانے کے لائق نہیں، جب تک بزرگ کماتا رہتا ہے تب تک گھر سے کون نکالے گا؟ تب تک یہ گھر میں ہے، معزز مکرم ہے۔ جیسے ہی کمانے سے ہٹ گیا اب اسے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہے۔ یورپی لوگ اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کتنی کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ سال میں ایک دن آتا ہے مدر ڈے، سال میں ایک دن پھول پکڑا ہوا ہے، اور اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اولڈ ہوم میں جا کے اپنی ماں کو پھول پیش کر۔ سال میں ایک دن، 1 گھنٹے کے لیے اس کی ماں ہے، باقی اوقات کبھی مدر ڈے آ گیا، کبھی فادر ڈے آ گیا، کبھی ٹیچر ڈے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنے معزز، کتنے مقرب رشتے اور تعلق ہیں، کتنے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ سال میں ایک دن، اور تھوڑا سا دن کون سا پورا بیٹھتا ہے ان کے پاس؟ اسلام ایسا نہیں۔ اسلام نے انسان کی، نہ صرف ماں باپ کی بلکہ بوڑھے انسان کی، وہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا دادا ہوگا، تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن تعلیمات دی ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کرو، بوڑھوں کا احترام کرو۔ ہمارے یہاں بھی اب یہ اولڈ ہوم کا سلسلہ میرا یہاں بھی شروع ہو گیا نا آہستہ آہستہ۔ پہلے جب تک انسان میں قوت ہے، کما رہا ہے، اس وقت تک اس میں جان ہے، اس وقت تک اس کا احترام ہے،
اور اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ بتایا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، جوانی اور طاقت دی جاتی ہے اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ ضعفا وشیبا، کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی کبھی جمع ہوتی ہیں اور کبھی دونوں نہیں ہوتی، کمزوری ہے بڑھاپا نہیں، نوجوان کمزور، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ بڑھاپا ہے کمزوری نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بعض بوڑھے کبھی حج و عمرہ کے موقع پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ، ہمیں تھوڑی سی شکایت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاؤں درد کرنے لگے، ٹانگیں درد کرنے لگیں، طواف کے بعد فارغ ہوئے، پہلی ایک صحیح کا بھی چکر لگایا ہے تو کانپنا شروع ہو گئے۔ یقین مانے کبھی کبھی اپنے پاس سے انتہائی بزرگ، عمر رسیدہ بوڑھی جوڑی، کبھی جوڑی، کبھی ایک عورت ہے، خاتون ہے، کبھی مرد ہے، وہ ایسے آرام سے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بڑھاپا آ چکا ہے لیکن کمزوری نہیں، لیکن جہاں بڑھاپا اور کمزوری دونوں جمع ہو جائیں وہاں ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ ہے، خاص طور پر ہماری نگرانی اور رعایت کا مقام اور موقع۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے مراحل ہمیں دکھائے، ہمارے سامنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نظام ذہن میں رکھیں، مثل معروف ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہم اپنی زندگی میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک دو نہیں، اس کے بہت سارے واقعات موقع بموقع آج تو میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں، اور پہلے بھی سننے میں، لکھنے میں، کتابوں میں آن دی ریکارڈ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو الگ کمرے میں رکھا ہوا ہے، باپ ہے، کوئی ملازم نہیں، لیکن جیسے ملازموں کا کوارٹر ہوتا ہے، باپ کو وہاں رکھا ہوا ہے، خدمت کرنے کے لیے نوکر ہیں، نوکر چاکر، ڈرائیور، وہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ان کو کبھی کبھار دیکھ لیں تو دیکھ لیں، ورنہ اپنے گھر میں رکھا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں۔ اندر سے کھانا جو بھیجا جا رہا ہے، مالدار گھر ہے، بہترین قسم کی کراکری اور اچھا گھر کے اندر برتن، ہر چیز موجود ہے، عام سادہ سا برتن ہے، اس میں کھانا بھیج رہے ہیں کہ بوڑھا ہے، اسے اب اس سے کیا؟ اس صاحب کا بیٹا دیکھتا ہے روزانہ کہ یہ میرے ابا حضور کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن اس نے وہ پلیٹ یا جو بھی چیز تھی جس میں وہ کھانا لے کے جا رہا تھا، پلیٹ خالی ہوئی تو کہا کہ ابا یہ پلیٹ مجھے دے دیجیے۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے؟ کہا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اس پلیٹ میں کھانا کھلایا کروں۔ کما تدین و تدان، آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ رکھو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ رکھے گی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اللہ تمہاری اولاد کو توفیق دے گا کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کرے۔ ایک بات ابھی حال ہی میں سامنے آئی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہر انسان کے سینے میں دل ہے، ڈاکٹر کو کیا کہ وہ کون آیا ہے، دیکھا مریض، دوا دی، چلتا کر دیا، ڈاکٹر کی تو ذمہ داری یہ ہے نا، لیکن کو وہ مسلمان سینے میں دھڑکتا دل رکھنے والا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، ساتھی دو ہیں، ایک ڈاکٹر ہے عام ڈاکٹر اور دوسرا ہے ڈنگر ڈاکٹر۔ ڈنگر ڈاکٹر سمجھتے نہیں، بہتری بھی کہتے ہیں ڈنگر، یہ جانوروں کے لیے، کتے، بلیاں، اونٹ، گھوڑے جن کے یہاں دوا لینے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ دونوں ہیں۔ اور انسانوں کا ڈاکٹر بہت پریشان ہو کر تکلیف سے کہتا ہے
کہ مجھے اس وقت انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ آ رہا ہے، اس کے ساتھ یا ڈرائیور ہے یا گھر کا نوکر ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ کبھی اس کا بیٹا نہیں، جن کو پالا پوسا، جن کی خدمت کی، جن کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگائے رکھی، بلکہ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اب اولاد کے لیے ایمان تک کو دائیں لگا دیتے۔ لوگ حرام کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں کماتے، حرام کما کے اپنی قبر کالی کر رہا ہے، لیکن کیا؟ میرے بچے مزے کے ساتھ رہیں گے، میرا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دین و امان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں جس اولاد کے لیے، اس اولاد کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ٹائم نہیں، نوکر کو بھیج دے، ڈرائیور کو کہا کہ ابا کو لے جاؤ۔ اور بہتری ڈنگر ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یقین جانو مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کتا بلی لانے والے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں جن کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں، کتے اور بلی کے لیے وقت ہے، کس جگہ آج انسان پہنچتا جا رہا ہے۔ ہم تو کافروں کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں مسلمانوں کی ہیں اور انتہائی قابل احترام قوم مسلم کی باتیں ہیں۔ کتے بلی کے لیے وقت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں رہا۔ اب آج اگر یہ کریں گے تو اولاد بھی تو دیکھ رہی ہے نا، بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اولاد دیکھ رہی ہے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے کیسے کیا گیا، دادا کو کیسے کیا گیا، پوتے جو ہیں وہ اپنے باپ کے لیے اسی طرح کا تلاش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بڑوں کی عزت کرو۔ بڑوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا آپ کا باپ ہے، وہ بڑا آپ کا دادا ہے، تایا چچا، نہیں، بڑوں کی عزت کرو مطلقاً۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا صحیح بخاری، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں تو مدد اور فتح و نصرت ملتی ہے تو بھی، اور رزق ملتا ہے تو بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے نا۔ تمہیں روزی روٹی ملتی ہے بزرگوں کی برکت سے، تمہیں فتح و نصرت ملتی ہے تو بھی بزرگوں کی برکت سے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، دوسرے کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ملے گی۔ لیکن آج ہم اپنے اسلام کی تعلیمات کو جانتے بھی کہاں ہیں؟ ہمیں تو آج ہمارے اپنے اس موبائل سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں مصروف ہیں، اور آج تو آپ دیکھتے ہیں صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ 4-6 لوگ بیٹھے ہیں، خاموشی، کوئی شور نہیں، کوئی، اور دیکھیں آپ چاروں کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر آدمی اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہے۔ ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، پرواہ نہیں، بیٹھے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو ہمارے لیے انتہائی بابرکت بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد و نصرت ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تو انہی کی وجہ سے۔ اور سنن ابو داود، اسی طرح سنن ترمذی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ ہمارے اخلاق پر نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کھاتا۔ من لم یرحم صغیرنا، بچہ اپنا بیٹا نہیں، اپنا پوتا نہیں، کوئی بھی بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، ان پر رحم نہیں کھاتا۔ وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، اور نہ ہی ہمارے بڑے بزرگ، بڑی عمر کے، عمر رسیدہ شخص کا شرف پہچانتا ہے۔ اور ایک روایت میں مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا
وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بچوں چھوٹے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑے لوگوں کی عزت احترام توقیر نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ اس نے صرف اپنے اقارب رشتہ داروں کے لیے نہیں، ماں باپ کے لیے نہیں، اپنی اولاد اور پوتوں دوتوں کے لیے نہیں، بلکہ مطلقاً بچوں سے پیار اور بڑوں کی عزت و احترام کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان کا جتنا بھی ہو سکے احترام کریں، جتنا بھی ہو سکے ان کی عزت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، بزرگ آدمی ہے، بوڑھا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جوڑ کر اور اسے کوئی راستہ نہیں دے رہا۔ اب ظاہر ہے کہ راستہ کوئی ملے گا تو آدمی قریب جائے گا۔ قوم نے اس بزرگ کو، صحابہ کرام نے اس بزرگ کو راستہ دینے میں تھوڑی دیر کی، یہ نہیں کہ راستہ دیا نہیں، آخر وہ پہنچا۔ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَن يُوَسِّعُوا لَهُ، قوم نے، صحابہ نے اس بزرگ کو، اس بوڑھے شخص کو راستہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کرے۔ سنن ترمذی میں یہ واقعہ موجود، مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ اور بڑے کبیر کا احترام، یہ بھی تو ایک احترام ہے نا، وہ آیا ہے، اس کو راستہ دو بھائی، تھوڑا تھوڑا، یہ آگے آ کے بیٹھ جائے، قریب بیٹھ جائے۔ بڑوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں، کان پورا سن نہیں رہا، آنکھ پوری طرح دیکھ نہیں رہی، دور سے چہرہ نہیں نظر آئے گا، وہ چاہتا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں، چہرہ مبارک پہ میری نگاہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ڈائریکٹ میں اپنے کانوں سے سنوں۔ نوجوانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، راستہ نہیں دے رہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بڑے کا اس حد تک احترام بتایا کہ دو آدمی آ رہے ہیں آمنے سامنے، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، ایک بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، اور ایک نوجوان ہے۔ سلام کرنا تو سب کے لیے ادب ہے نا، اسلامی ادب ہے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم۔ لیکن ادب یہ بتایا کہ جب چھوٹا اور بڑا دو قریب آئیں تو چھوٹا پہلے سلام کہے، عمر میں چھوٹا پہلے سلام کہے۔ جو چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں گے۔ بیان دو تین آ رہے ہیں، ایک طرف سے 10-20 آدمی ہیں، جو 2-3 ہیں وہ سلام کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات مقرر فرما دی، چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے، کھانے پینے کا مقام ہو، بیٹھنے کا مقام ہو، ان کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور بزرگوں کو گھر کے اندر، والد نہیں دادا ہے، والد کا والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی بہت قریبی رشتہ نہیں بنتا، لیکن کسی وجہ سے زمانے کے ستائے ہوئے وہ آپ کی نگرانی میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں کہ بس یہ تو روٹی دینی ہے، روٹی دیتے رہیں گے، نہیں، اس کے لیے پورا احترام کا انتظام کریں، اس کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کا خیال رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گھر کے اندر، وہ بڑا ہے اتنا زیادہ کہ وہ باہر نہیں جا سکتا، اس کے لیے نماز کی خاص ایک جگہ بنا دیں۔ بڑی عمر کے آدمی کو اٹھ کے رکوع کے بعد سجدہ جانے کے لیے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ڈائریکٹ گھٹنا زمین پہ یا پتلی سی چادر پہ لگائے گا تو بھی تکلیف ہے۔ فرض بنتا ہے یا نہیں کہ اس کے لیے کوئی نرم، دیکھو ہم اپنے جیسے مسجدوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی کتنے بہترین نرم ہیں، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ قالین ڈائریکٹ قالین نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے نا،
اس کے نیچے ایک موٹا فوم ہے. ہمارے لیے لوگ کتنا کر رہے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے. جس نے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اپنے گھر کے اندر ایک بزرگ کے لیے چھوٹا سا ایک مسلح ہے، وہ تھوڑا موٹے سائز کا لے لیں. احترام کی تو حدود بہت ہے نا. یہ بھی احترام ہوگا آپ کے دل میں. اس عمر رسیدہ شخص کے لیے احترام ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کتنی برکتیں دے گا، دیکھ بھی سن بھی نہیں سکتے، سمجھا نہیں جا سکتا کہ یہ برکتیں ہمیں کہاں سے آ رہی ہیں. رزق بزرگوں کی وجہ سے اور فتح نصرت بزرگوں کی وجہ سے. اور صحیح ابن حبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، البرکہ مع اکابرکم. ایک میں الخیر، ایک روایت میں ہے کہ خیر اور برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. ہم نے جو خیر بزرگوں نے کما کے ہمیں دے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب وہی کافی ہے، بینک بیلنس ابا حضور بہت بنا گئے ہیں، فارغ کر دیا. اور کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ ساری عمر جس نے کما کے دیا ہے، وہ بیچارہ احسان تو کیا، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں پیٹا جاتا ہے. یقین مانے کل پرسوں ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا ہے. ایک بزرگ آدمی، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں پہلے تھی نہیں تھی، بہرحال وہ سعودیہ میں رہ کے گیا اور اس نے بہت کمائی کی، 2 مکان بنا کے اپنے بچوں کو، اعلیٰ قسم کے مکان. ایک کو پڑھا لکھا کے کہیں باہر کے ملک میں بھیجا ہوا ہے، وہ یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے. اور گھر میں اس کی حالت کیا ہے، کئی مہینے سے اس کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. اور وہ روتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مارتے ہیں اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں. اور مجھے تو بہت تعجب ہوا سن کر کہ بیٹیاں بھی، بیٹوں کو تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسے بیٹے کہیں ملتے ہیں، لیکن بیٹیاں، وہ کہتا ہے میرے نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، ان کا بھی یہی حال. کہاں برکت ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں البرکہ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہارے یہاں برکت ہے، برکت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کی وجہ سے تمہارے یہاں برکت ہوتی ہے. اور ہم ان کا حال یہ کریں کہ برکت سمیٹ لی، جتنا اس نے کما کے دے دیا اور اس کے بعد اس کو باہر پھینک دیا. اسلام کی تعلیمات ایسی ہرگز نہیں ہے. اسلام نے اپنوں کو، بیگانوں کو، ہر کسی کو احترام دینے اور ہر کسی کی چھوٹی عمر کے بچے کو پیار کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو داود میں، ان من اجلال اللہ اجلال ذی الشیبۃ المسلم. آپ اندازہ کریں کہ بڑی عمر کے آدمی کی عزت کرنے کا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ. اجلال اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عزت و توقیر کرنا، اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ ہے اجلال اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے شخص، عمر سیدھا شخص کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی عزت و توقیر کا ایک حصہ ہے. تم بڑی عمر کے شخص کی عزت و توقیر کرو گے، گویا کہ تم اللہ کی عزت و توقیر کا ایک حصہ ادا کر رہے ہو. قرآن کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ آپ دیکھیں گے کہ والدین کے لیے بڑا مقام ہے، والدین کے بعد اقربین کا مقام ہے، اور اس کے بعد بڑی عمر کا شخص چاہے کسی بھی تعلق سے ہو، اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقام دیا ہے اور ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم اس مقام کو جانیں. بڑی عمر کے شخص کا احترام کرنے کے لیے ایک سمجھ میں آ جانے والی بات، ریزنیبل بات کہ آدمی کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اس کی عزت کیوں کرنی چاہیے، وہ ہے کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے، لمبا عرصہ وہ جیا ہے،
ہو سکتا ہے کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تکبیر میں بھی تم سے زیادہ ہو۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے کم از کم تم اس کی عزت کرو، اور بچے کا اس لیے، بچے کا یا اپنے سے چھوٹے کا اس لیے احترام کرو، پیار کرو، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، تم سے گناہوں میں کم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد افضل عند اللہ، اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جو کہ بڑی عمر والا ہے، بڑی عمر والا، اس سے بڑا افضل کوئی نہیں۔ عند اللہ مومن یعمر فی الاسلام، اللہ کے یہاں اس مومن سے بڑے مقام والا کوئی نہیں جو مومن اسلام میں بوڑھا ہو جائے، اسلام کی حالت میں جوان ہوا، اسلام لایا، بچہ ہے، مسلمان پیدا ہوا، ہمیں تو ایک یہ بھی بہت بڑا اعزاز حاصل ہے نا، الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ جو لوگ پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر کسی دوسرے مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیا، ان کو اسلام کی قدر ہے، ان کو اسلام کی تعلیمات کی قدر ہے۔ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، پیدا مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہوئے، ماحول گھر کے اندر مسلمانوں والا ہی تھا، کبھی دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے، اماں نے نماز پڑھ لی، خالہ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، آپ بھی یقیناً ملتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے، اسلام کے بارے میں کتنی قربانیاں وہ لوگ دے کے آتے ہیں۔ اسلام لانے کے لیے ماں باپ چھوڑنے پڑے، اسلام لانے کے لیے بعض لوگوں کو بیوی بچے چھوڑنے پڑے۔ کچھ خوش نصیب ہیں، بیویاں ساتھ مسلمان ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، اولاد مسلمان ہو گئی، کچھ نہیں ہوتی، گھروں سے نکال دیا گیا کہ جاؤ، جس اسلام کا تم نے اب دامن تھاما ہے، جاؤ جا کے گھر بھی اسی سے طلب کرو، گھروں سے بھی نکال دیا گیا۔ ہم تو فری میں اسلام ملا ہوا ہے، ہمیں اسلام کی قدر بھی تو اسی طرح ہے نا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مومن سے لیس احد افضل عند اللہ مومن یعمر فی الاسلام، وہ مومن جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ارشاد فرمایا صحیح سنن ترمذی میں من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو اسلام میں ہی بوڑھا ہو جائے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بڑھاپا اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اب جسے اللہ رب العزت اتنا مقام دے رہا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا ہے، ہمیں چاہیے یا نہیں کہ ہم ان کا احترام کریں؟ کسی کا باپ صحیح، کسی کا دادا صحیح، کسی ہمارا نہ صحیح، لیکن بڑی عمر کا تو ہے۔ راستے میں ملیں احترام سے، بات کرنی ہے احترام سے۔ ہمارے یہاں کچھ الفاظ ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ بڑی عمر کے شخص کو ہم سیدھے منہ بلاتے بھی نہیں، سیدھے منہ بڑی عمر کا، حتیٰ کہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو صحیح طریقے سے نہیں بلا رہے، ایسے جیسے آدمی کسی نوکر چاکر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آ کے آدمی کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کتنی مرتبہ اس نے کیا پوچھا، کیا کہا، اسے نہیں معلوم، ایک ہی بات کو بار بار پوچھے چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھ لیا، ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، تیسری چوتھی تک تو ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چھوٹ کے گلے پڑ جائیں گے کہ کتنی مرتبہ بتاؤں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں کو، کتنی مرتبہ ایک بات بتاتے ہیں۔ بچہ ایک دن میں 50 بار بھی پوچھے تو ہم ہنستے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، بتاتے بھی ہیں بیٹا سیکھ رہا ہے۔ اور وہ تو بیچارہ اب سیکھے گا کیا، اسے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا۔ ہم نے کہا بس یہ سکھا گیا ہے، اب اس کا احترام کیا اور اس کی عزت کیا۔ پیسہ وہ جو ہم نے اس کا کھا لیا، جوانی وہ جو ہم نے اس کی کھا لی، بینک بیلنس پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے جن کو یہ عزت، یہ مقام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ عزت مقام دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کا یہ احترام مقام سنبھال کے رکھیں۔
مجلس میں آئے کبھی اس کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں. آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آ گیا, ہمیں نہیں معلوم کون ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ بڑی عمر کا ہے, کوشش کریں کہ اس کو اچھی جگہ دے دیں, اس بیچارے کو گرتے پڑتے آگے نہ بڑھنا پڑے, راستہ دیں, بٹھائیں. اور بات کریں تو اچھے طریقے سے کریں. اب یہ نہیں کہ میں تو کر کے, جیسے آدمی آپس میں بولتا ہے, بڑا ہے, احترام کے الفاظ استعمال کریں. ہر کسی کی اپنی اپنی زبان میں احترام کے الفاظ موجود ہیں. میں بھی کسی کو کہنا ہے تو تم بھی وہی ہے, تو بھی وہی ہے, جو اس سے بھی زیادہ گرم ہے, اور آپ بھی تو وہی ہے, لفظ ایک ایک ہے. آپ کر کے بلائیں گے اسے سکون ہوگا, اور تم تو کرو گے تو پھر ظاہر ہے وہ بیچارہ کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن اس کو سکون کیا ملے گا آپ سے. مختلف جگہوں پر کبھی بڑی عمر کا شخص آپ کے مابین بیٹھا ہے, کوشش کریں کہ اس کو کچھ ایسی باتیں پوچھیں جن کو بیان کرنے پر اسے خوشی بھی ہوگی. کوئی اچھی بات پوچھیں, ماضی کے واقعات, تجربات پوچھیں, کوئی آپ نے کیا کیا کچھ کیا, کیسے کیا, آپ کی کامیابی, آپ نے اتنی دولت کمائی, یہ کیا. اچھی باتیں پوچھیں جس سے اس کو سکون ملے, اور دعا کرتے رہیں اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ان کو صحت دے, ان کو ہمت سے رکھ, ان کو نیک عمل کی توفیق دے. اور ایک دعا ہے, وہ دعا اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, ہے دعا آپس میں کہوں نا اللہم اجعل حسن الخاتمہ, مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے لیے کی ہے, اور اگر یہ کسی بڑی عمر کے آدمی کو کہیں اللہ تیرا حسن خاتمہ کرے, تو کیا خیال ہے, وہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے یہ چلانا چاہتا ہے, مجھ سے تنگ آگے لگتا ہے, یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ. یہ دعا ضرور کہے اللہ اس کا حسن خاتمہ کرے, لیکن اس کو سنائے نہیں, یہ بات الگ رکھے. اللہ تیری عمر دراز کرے, اللہ تمہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے یا دل میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حسن خاتمہ بھی کرے. یہ بہت اچھی دعا ہے, یہ کرنی چاہیے, لیکن علیحدہ. اور کئی لوگ ہیں بڑے آدمیوں کے پاس بیٹھے ہیں, حسب عادت ہر آدمی, اب وہ تو بیچارہ بزرگ بھی ہے, آپ اس کی مزاج کرسی کے لیے گئے ہیں, اب وہ فلاں مر گیا, پچھلے ہفتے فلاں مر گیا, اس کو 4-6 مرے ہوئے لوگوں کی خبر دے کے آ گئے. آپ اس کو سکون دینے گئے ہیں یا اس کو عذاب میں مبتلا کرنے گئے تھے؟ وہاں کوئی اچھی بات کر کے آئے, مرے ہوں کی خبریں دے کے یہ مر گیا وہ مر گیا, نہیں, یہ خبریں اب اسے سنانے والی نہیں ہیں. اسے کوئی اچھی بات کہہ کے آئے, اس کے لیے دعا کر کے آئے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام بڑوں کی, عورتیں ہوں, مرد ہوں, اپنے ہوں, پرائے ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.